آج یہ بڑا فیصلہ آیا ہے کہ مریم نواز کا پاسپورٹ ان کو واپس دیا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چودھری شوگر مل یہ کیس تھا جس پر مریم نواز کا پاسپورٹ عدالت میں جمع تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر ٹریول نہیں کر سکتی تھی، اور کچھ پریس کانفرنسز میں بھی انہوں نے کھڑے ہو کے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتی، البتہ وہ علاج کی غرض سے جانا چاہتی ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف جب 2018 میں گرفتاری کے لیے بھی واپس آئے، اس کا حوالہ بھی وہ دیتی رہیں کہ ہم پہلے بھی اپنی ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے ہیں اور اب بھی ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پاسپورٹ واپس نہیں دیا گیا۔ اور دوبارہ سے جب سماعت شروع ہوئی اس بارے میں تو نیب نے بھی اپنا کیس لڑا، لیکن گزشتہ سماعت پر نیب نے یہ جواب بھی جمع کروایا تھا کہ ان کو پاسپورٹ واپسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آج یہ بڑا فیصلہ آ چکا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میں جوان کیا ہے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار نجم ولی خان صاحب نے۔ نجم صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک ہفتے میں 2 بڑے فیصلے آ چکے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ سیاست آپ آگے ہوتے ہوئے؟ جی، یہ فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جو حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے، پالیسی تبدیل ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اسی کا حصہ ہے۔ اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا رویہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف تبدیل ہوا ہے، اسی کی نتیجے میں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں ایون فیلڈ کا فیصلہ آیا ہے۔ اور تمام تجزیہ کار یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ایک مہم شروع کی گئی تھی جس کو احتساب کا نام دیا جاتا تھا، لیکن بنیادی طور پہ وہ انتقام کی مہم تھی، اور اس انتقام کی مہم میں ہی وہ تمام اقدامات کیے گئے تھے جن میں گرفتاریاں شامل تھیں، اور رفتہ رفتہ پھر ثابت ہوتا چلا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف جو کیسز تھے، جو شاہد خاقان عباسی کے خلاف کیس تھے، جو رانا ثناء اللہ پر ہیروئن ڈالی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کا ایون فیلڈ میں ان کو ملوث کیا جانا، یا اس کے بعد ابھی چونکہ چودھری شوگر مل تو میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اس نے پاسپورٹ کا ضبط کیا جانا، یہ تمام چیزیں جو تھی ایک خاص سمت میں اقدامات کو ظاہر کرتی تھیں۔ اب وہ سمت تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کو ریلیف مل رہا ہے، اور بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے کیسز جب ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ جو کیسز تھے وہ واقعی انتقامی نوعیت کے تھے، اور ان کے لیے اس وقت کی وفاقی حکومت شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے نیب کے اوپر جو دباؤ ڈال کر جو اقدامات کروانا چاہتی تھی اس کا نتیجہ تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ جب شہزاد اکبر صاحب کو ان کے عہدے سے علیحدہ کیا گیا تو حکومت، اس وقت کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ پھر مریم نواز اور شہباز شریف گرفتار ہوں، تو یہ ساری چیزیں اب ریورس ہوئی ہیں۔ یہ ایک مثبت چیز ہے، اور جتنے احتساب کے کیس ہیں، جتنے کرپشن کے کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرٹ پر بننے چاہیے، اور اگر وہ کیس بنتے ہوں اور اگر کسی نے کرپشن کی ہو اور اس کے بعد ثبوت موجود ہوں، گواہیاں موجود ہوں، تو یقینی طور پر اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں کہ ایک وزیر اعظم صرف اس بنیاد پر نااہل ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے نہ لی ہوئی تنخواہ اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، تو یقینی طور پر احتساب کا پورا عمل اپنی بنیاد سے ہی غلط ٹھہرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اب ریورس ہوئی ہیں، یہ ایک مثبت چیز ہے، اور جتنے احتساب کے کیس ہیں، جتنے کرپشن کے کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرٹ پر بننے چاہیے، اور اگر وہ کیس بنتے ہوں اور اگر کسی نے کرپشن کی ہو اور اس کے بعد ثبوت موجود ہوں، گواہیاں موجود ہوں، تو یقینی طور پر اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں کہ ایک وزیر اعظم صرف اس بنیاد پر نااہل ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے نہ لی ہوئی تنخواہ اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی، تو یقینی طور پر احتساب کا پورا عمل اپنی بنیاد سے ہی غلط ٹھہرے گا۔ تو مریم نواز جو ہے اس وقت ہماری جو مسلم لیگیوں سے بات ہوتی ہے، اس پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف وطن واپس آنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک موو کے طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز جائیں گی اور وہ جا کر اپنے والد کو ساتھ لے کر آئیں گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد میاں نواز شریف کی واپسی بھی بہت قریب ہے۔